بات کو جان لیتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس میں انہی یہود کا جو مدینے میں رہتے تھے اور وہ ہر جگہ سے گندگیاں تلاش کرتے تھے، ان کی ایک اور خرابی بتلائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں یہ آتے تھے جو منافقین کہلاتے تھے اور تھے وہ یہودی اندر سے، یہ آتے اور بیٹھتے، آپ اس میں وعظ فرماتے ہوتے جو حدیثیں ہیں. تو بعض صحابہ کو بھی اگر سنائی نہیں دے رہا ہوتا تو ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر صاحب ذرا پھر سے فرمائیے گا، ایسا کہنا. تو وہ جو منافقین تھے وہ زیادہ یہ بات کہتے تھے اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال کرتے تھے؟ رائنا. رائنا کے دو معنی بلکہ کئی معنی آتے ہیں. لفظ وہ انہوں نے چوز کیا تھا، منتخب کیا تھا جو کئی معنی جس کے اندر ہیں، اچھے معنی بھی ہیں اور برے معنی بھی ہیں. رائنا کے سیدھے معنی ایک تو یہ ہے ہماری رعایت فرمائیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ذرا پھر سے کہیے تاکہ ہم کو سمجھ میں آ جائے، یا زور سے کہیے بلند آواز سے تاکہ ہمارے کانوں تک بھی وہ بات پہنچ جائے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہم نے ابھی ذرا توجہ نہیں کی، ہم نہیں سن سکے، ذرا پھر سے آخر وہ ہماری رعایت کیجیے. ایک معنی تو یہ تھا. اور جب اس لفظ کو بولتے تھے تو اور سننے والے یہی سمجھتے تھے کہ شاید اسی معنی میں اس لفظ کو بول رہے ہیں، تو آپ اس کو پھر وہ بات فرماتے. اس کے قریب ایک لفظ جو ہے وہ ہیبرو زبان کے اندر ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تجھے سنانا نصیب نہ ہو. ایک طرح کی بد دعا تھی. اسی طرح سے عربی کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا تھا، یعنی یہ کہ کسی آدمی کو جو بے وقوف ہے اور احمق ہے اور جاہل ہے، اس کے لیے بھی را کا لفظ ایک معنی یہ ہوئے. اور تیسرے یہ کہ اگر اس کو عین کو تھوڑا سا دبا کر بول دیا جائے رعینا، تو پھر اس کے معنی ہو جائیں گے اے ہمارے چرواہے جو جانوروں کو چراتا ہے. یہودی اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تو صحابہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کے معنی جو ہیں ہماری رعایت فرمائیے یہ بولتے ہیں، لیکن یہ اندر سے خوش ہوتے تھے اور جا کر کہتے تھے دیکھا نا کیسے ہم نے ان کی مذاق بنائی ہے. یہ تھی وہ بات. صحابہ کو تو پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہاں چھپنے والی بات. اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو مسلمانوں سے الگ کرنے کے لیے، اور مسلمان جو تھے وہ ان کا دیکھا دیکھی وہ بھی اس لفظ کو استعمال کرنے لگے، حالانکہ ان کا جذبہ وہ نہیں تھا اور نہ وہ معنی برے مراد لیتے تھے، لیکن وہ لفظ استعمال کرتے تھے. اب یہود تو اپنے غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور مسلمان اسی لفظ کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ تھی وہ بات. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا ہے. اب پڑھیے آپ، اے ایمان والو نہ کہو تم رائنا وقول انظرنا، کہو تم انظرنا، یعنی ذرا ہمارا بھی خیال فرمائیے، ذرا ہماری طرف نظر فرمائیے. یہ لفظ استعمال کو حاصل تو ایک ہی ہے، ہماری رعایت فرمائیے یا ہماری طرف نظر فرمائیے، لیکن لفظ کو بدلوایا. اور پھر اس سے آگے یہ کہ واسمعوا. ایک بات تو یہ کہ تم نبی کے مجلس میں بیٹھے ہو، کسی اور کے مجلس میں نہیں. کیوں نوبت آتی ہے بات کہنے کی کہ صاحب ہم کو ذرا سمجھ میں نہیں آیا پھر سے فرمائیے؟ کان کھول کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ توجہ کے ساتھ سننے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ وہ منافقین جو ہے ان کا تو دماغ وہ رہتا ہے، سمجھا، وہ تو اپنے الگ الگ پلان بنانے کے اندر اپنے دماغ کو کھپائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم کو پھر سے فرمائیے. لیکن تم کو تو یہاں گوش کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تو اول تو پوری توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرو. لیکن اگر اتفاق سے بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال کرو وہ انظرنا، وہ لفظ چھوڑ دو کہ جس کو وہ غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. واسمعوا، فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. اس سے ایک اصول نکلا، اور اصول یہ نکلا کہ وہ عمل اور وہ کام کہ جو اپنی ذات سے چاہے برا نہ ہو لیکن اس سے اس کے غلط مطلب بھی نکل سکتے ہیں، سمجھ میں آیا، لوگوں پر اس کا اثر غلط بھی پڑ سکتا ہے، وہ عمل نہیں کیا جانا چاہیے. سمجھ میں آیا، جو قابل تہمت بن جائے عمل، وہ عمل چاہے اپنی ذات سے برا نہ ہو وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں بہت سے اس اصول کے ذیل میں بہت سے عمل آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت. مثلا آپ ایک موقع پر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ تھی ام المومنین، تو
پردے کا حکم اتر چکا تھا، اس لیے وہ چادر سے پورے طور پر ڈھکائی اور وہ اس طرح جا رہی تھی۔ راستے میں ایک صحابی مل گئے تو آپ نے فرمایا یہ میری بیوی ہیں فلاں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ بولے ہم کوئی آپ کے فرمانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ہمارے دل میں کوئی بات پیدا ہو جاتی کہ آپ کسی اجنبی عورت، مطلب یہ کہ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں شیطان جو ہے وہ کہیں دل میں وسوسہ ڈال بھی دیتا، اس لیے میں نے بتلا دیا۔ تو اب دیکھیے ایک تو یہ کہ بیوی کے ساتھ جانا ظاہر ہے کوئی برا عمل نہیں، صحیح عمل ہے، اور وہ بیوی بھی پردے کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی غلطی اس میں نہیں۔ پھر یہ کہ پوزیشن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی پوری زندگی صاف ستھری ہے، کہیں بھی داغ دھبا آپ کی زندگی پر نہیں بے حیائی کا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں اور جہاں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں وہاں صحابہ ہیں، تو صحابہ میں سے کون ایسا ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے برا خیال اپنے دل میں لائے گا؟ یہ سارے قرینے کہیں کہ ہیں سب چیز خیریت کی ہے، سمجھ میں آیا؟ کوئی اس میں خرابی نہیں، مگر چونکہ آپ کی نظر اس پر گئی کہ شیطان کہیں بھی کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے کسی بھی طرح، تو آپ نے موقع تہمت سے بچنے کا اہتمام فرمایا اور آپ نے کہا کہ یہ میری فلاں بیوی ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ واقعات مختلف ایسے ہیں جس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ تہمت اور الزام جن چیزوں سے آتا ہو اور آنے کا خطرہ ہو وہ کام نہیں کیا جانا چاہیے، چاہے وہ اپنی ذات سے کام ٹھیک ہی کیوں نہ ہو۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، فرمایا یہ کافر چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں اور یہ کفر کرنے والے جو ہیں چاہے مشرکین ہی ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت ہو دنیا میں، لیکن جو کفر کر رہے ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی بھلائی اترے۔ یہ قرآن نے کہی ہے بات، کسی اور نے نہیں، اور قرآن کی ہر آیت اور ہر آیت کا جو بھی مطلب ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں جہاں کفر پایا جائے گا وہاں وہاں اسلام دشمنی پائے جائے گی۔ سمجھا؟ دشمنی کا لفظ میں اس لیے بالکل اس کے سوا اور کوئی لفظ نہیں بولا جا سکتا، اس لیے کہ جب دو دشمن ہوں گے تو ایک دشمن کبھی دوسرے کی بھلائی نہیں چاہے گا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دشمنی بھی رہے اور دشمن ایک دوسرے دشمن کا بھلا چاہے، یہ نہیں ہوگا۔ تو کفر اور اسلام ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اگر اسلام کفر کا بھلا نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہے کیا؟ سمجھ میں آیا؟ کافر کا بھلا ہونا اور چیز ہے، میں وہ لفظ بول رہا ہوں کفر کا بھلا۔ اسلام اگر کفر کا بھلا نہیں چاہتا تو کفر اسلام کا بھلا کیسے چاہے گا؟ ناممکن ہے۔ لہذا جہاں جہاں کفر پایا جائے گا اور ایکٹیولی پایا جائے گا اس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ وہاں اسلام کی خیر خواہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا کہ شاید فلانے لوگ جو ہیں اپنے کفر پر رہتے ہوئے بھی ہماری خیر خواہی کر سکیں گے، ہماری ہمدردی کر سکیں گے، ہمارا بھلا چاہ سکیں گے، وہ فیصلے کر سکیں گے جو ہمارے حق میں جاتے ہوں، اس کو قرآن نے اور 14 سالہ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ کبھی نہیں ہوا کہ جہاں جہاں کفر پایا جاتا ہو اور کفر ایکٹیو ہو انہوں نے اپنے ان عقائد اور خیالات کے رہتے ہوئے بھی پھر اسلام اور مسلمانوں کا بھلا چاہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے ایک مسلمان کو مسلمان سے تو خیر کی توقع ہو سکتی ہے، چاہے وہ کرے کہ نہ کرے، نہیں کرے گا برا ہے، لیکن توقع کی اگر کوئی صورت ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان سے خیر کی توقع کرے۔ لیکن ایک مسلمان غیر مسلم سے، جبکہ وہاں کفر ایکٹیو ہے اور یہاں اسلام ایکٹیو ہے، سمجھ میں آیا نہیں بات ہے؟ تب اس صورت میں ایک مسلمان کو اس غیر مسلم سے کسی خیر کی توقع کرنا اس کے کوئی معنی نہیں۔ ہم لوگ جو ہیں یہاں دھوکہ کھاتے ہیں، میں صفائی سے بات کرتا ہوں تو ہم دھوکہ کیا کھاتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ہمارا جو واسطہ جن لوگوں سے پڑتا ہے ان سے ہم کو کبھی نقصان نہیں پہنچا، بڑے ایمانداری کے ساتھ معاملہ کیا انہوں نے، مگر اصل میں ایک چیز کو ہم بھول جاتے ہیں کہ کام کرنے کا ایک اصول ہے، مثلا پالیٹکس کا اصول ہے۔ پالیٹیشین جو ہے وہ مثلا اس اصول کے لحاظ سے وہ آپ کا جو اس ملک میں مثلا ایک رائٹ ہے قانونی، آپ کو اس سے وہ محروم نہیں کر سکتا، تو وہ قانون کی پاسداری کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی خیر خواہی نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ایک ہے ہماری خیر خواہی چاہنا اور ایک ہے اپنے ملک کے یا اس کنٹری کے قانون کو جو ہے پابندی کرنا. وہ قانون کی پابندی کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے پر وہ الزام نہیں لینا چاہتا کہ یہ قانون شکن ہے, قانون کا توڑنے والا ہے. یہ اسی طرح سے آپ بزنس کرتے ہیں. ایک بزنس مین آپ کے ساتھ پورے ایمانداری کا معاملہ کرتا ہے. اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ چونکہ ہم میں مسلمان ہوں اور میرا مذہب اسلام ہے اس واسطے یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, نہیں. بلکہ وہ بزنس کا اصول ہے کہ بزنس کے اصول میں جو کسٹمر ہے اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جانا چاہیے. اس کا مذہب کچھ بھی ہو, اس کا ناک نقشہ کچھ بھی ہو, اس کا قد و قامت کچھ بھی ہو. اس کی ایک مثال مثلا میں ایک مثال میں دیتا ہوں. کسٹمر بدصورت ہے, سمجھ میں آیا, اس کے بدن سے بدبوئیں اٹھ رہی ہیں. ایک کسٹمر ہے جو نہایت خوبصورت ہے, بدن سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں. وہ جو بزنس والا ہے وہ دونوں کے ساتھ بزنس کرنے میں فرق کرے گا؟ وہ دکان والا اسٹور والا دونوں کو سامان ایک ہی طرح دے گا, اسی خوش اخلاقی کے ساتھ دے گا جو ایک کے ساتھ برت رہا ہے وہی دوسرے کے ساتھ. ٹھیک سامان اسی طرح اس کو دے گا, خوبصورت جس طرح خوبصورت کو دیا اسی طرح اس کو بھی دے گا. تو حالانکہ خوبصورت خوبصورت ہی ہے, اس کو ہر ایک آدمی پسند کرتا ہے, اس نے بھی پسند کیا ہوگا. بدصورت بدصورت ہی ہے, اس کو ہر آدمی ناپسند کرتا ہے, اس نے بھی ناپسند کیا ہوگا. خوشبوئیں اچھی چیز ہیں, جس سے خوشبو آ رہی ہوگی اس سے اس کا دل خوش ہوا ہوگا. بدبو بری چیز ہے, اس کی بدبوؤں سے اس کو تکلیف پہنچی ہوگی. لیکن بزنس کا اصول ہے, اس نے اس کو اپنایا ہے. تو ہم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہاں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اسلام اور کفر جو ہیں یہ دو آگ اور پانی ہیں, کبھی جمع نہیں ہو سکتے. ان میں کبھی بھی میل ملاپ نہیں ہو سکتا, کبھی ایک دوسرے کے یہ ہمدرد اور بھائی خواہ نہیں ہو سکتا. یہی ہے ما یود الذین, فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں اور یہ مشرکین کی جماعت جو ہے ان میں سے ہوں. فرمایا ان کو یہ بات کبھی پسند نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اچھا صاحب, خاص طور پر یہ بات کس موقع پر کہی گئی ہے؟ ایک اصول کا انداز تو اختیار کیا, مگر موقع کیا تھا؟ بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے یہود تھے زیادہ, نصارہ تو وہاں بہت کم تھے, لیکن یہود اور ہوں بھی تو بہرحال یہ سب بنی اسرائیلی تھے. تو ان کا اپنا یہ یقین تھا کہ نبی آخر الزمان کو آنا ہے اور جس طرح سے اور نبی ہم میں سے آتے رہیں ان کو بھی ہم میں سے آنا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہ آئے بلکہ بنو اسماعیل میں سے آئے. مکے میں رہنے والے جو عرب خاندان تھے, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں, ان میں آپ تشریف لائے. جب آپ اس میں اور لوگوں نے پہچان لیا جب ان علامتوں سے کہ جو علامتیں کتابوں میں تھیں, تو یہود تو فرنٹ ہو گئے. کیونکہ ان کو بڑی جلن ہوئی کہ جس نبی کی وجہ سے ہم چیخا کرتے تھے کہ آنے دو اس نبی کو, ہم سب کو جو ہے ٹھکانے لگا دیں گے اور ہمارا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا, یہ نبی تو ہمارے میں سے نہیں دوسروں میں سے آیا. جن کے خلاف ہم تقریریں کیا کرتے تھے یہ نبی انہی میں آ گیا. تو یہ تھی ان کے فرنٹ ہونے کی بات. تو صاحب مشرکین پہ کیا گزری؟ مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنو ہاشم میں, سمجھ میں آیا, عبد المطلب کے پوتے بن کر, عبداللہ کے بیٹے بن کر بنو ہاشم میں. ظاہر ہے کہ نبی کو کسی نہ کسی گھر میں آنا ہے, سمجھ میں آیا. وہاں عرب کے اندر تھا برادری اور خاندان کا مقابلہ. ایک تو بات یہ تھی کہ بنو ہاشم میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو ان کی ٹکر کے جو دوسرے لوگ ہیں برادری میں, دوسری برادریاں, تو وہ اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم ان سے نیچے نہ رہیں اور ہم ان سے پیچھے نہ رہیں. سوال یہ ہے کہ نبی کے آ جائے تو اب اس میں کیسے کریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم ایک نبی لایا ہم ایک اور لے آئیں, یہ کوئی اپنے گھر کی چیز تھوڑی. یہ ایک دوسرا سبب ہوا. تیسری بات مشرکین کے اندر یہ بھی پیش آئی کہ عبد المطلب کا خاندان اچھا ضرور تھا, سب لوگ ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے, مگر کس وجہ سے؟ ان کی شرافت کی وجہ سے, ان کے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر کی وجہ سے. بہرحال اخلاق اور کردار اپنا اثر رکھتا ہے, مگر معاشرے میں جو ایک بگاڑ تھا اور جو آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, اور ہر امت کے اندر وہ جب بگاڑ آیا اور اس کا اثر یہ ضرور ہوا کہ لوگوں کا عام ذہن یہ بنتا چلا گیا کہ جس کے پاس پیسہ اسی کے پاس عزت اور اسی کے پاس شرافت اور اسی کے پاس سیادت اور آقائیت. وہ پیسہ جو ہے یہ سارے عیبوں کو چھپا کر اور اس آدمی کو سب سے زیادہ باکمال بنا دیتا ہے. یہ جو ایک بگاڑ ہے معاشرے کا,
کہ جب یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے تو پھر اس کے معنی یہ ہو گئے کہ صاحب تندرستی بھی کس کو ملنا چاہیے؟ جس کے پاس پیسہ ہے. سمجھ میں آیا؟ پولیٹیکلی سرداری کن کو ملنا چاہیے؟ جن کے پاس پیسہ ہے. اور تو اور میں آج کے جو ہے الفاظ میں کہتا ہوں، مسجد کا متولی کس کو بننا چاہیے؟ جو مالدار ہو. سمجھ میں نہیں ہے؟ مدرسے کا محتمم کس کو بننا چاہیے؟ جو مالدار ہو. ہمارے سارے معاملات کا ذمہ دار کس کو بننا چاہیے؟ جو ٹھیک وہی ذہن معاشرے کے بگاڑ کے نتیجے میں ہے. تو اب سوال یہ تھا کہ جو وہاں اونچی ناک والے تھے قریش میں، جن کے پاس پیسہ تھا، سمجھ میں آیا، جن کے پاس نوکر اور چاکر تھے، جن کے کیا بلڈنگیں تھیں، تو ان کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبد المطلب کے اس گھرانے میں کہ جہاں صورتحال یہ تھی کہ عبد المطلب کا جب انتقال ہو گیا اور ابو طالب جو ہے ذمہ دار بنے ہیں اس گھرانے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ ہی گوئیوں کا یہ ولی بن گئے بڑے ہونے کے لحاظ سے. تو عبد المطلب کی صورت، ابو طالب کی صورت یہ تھی کثیر العیال، کافی ان کی اولاد، اور اولاد پوری اتنی اولاد ہونے کی صورت میں خرچ بھی پورا کرنا مشکل تھا. اسی وجہ سے یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بہت چھوٹی اولاد تھی ابو طالب کی، آپ نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا کہ ان کے خرچے ورچے کی آپ فکر چھوڑ دیں، ان کے خرچ کا میں ذمہ دار رہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خرچ کی تنگی کو دیکھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس گھر میں ہیں، اس گھرانے کے اندر ہیں کہ جہاں جو افراد خانہ ہیں ان کے اخراجات پورے ہونا بھی مشکل ہو رہا ہو. تو ماحول وہ ہے، ذہن اور فکر وہ ہے، تب اس صورت کے اندر وہ اونچی ناک والے اس گھرانے کے اندر آئے ہوئے نبی کو کس طرح سے قبول کر لیں، اس کی سرداری کو کیسے مان لیں. آج اگر مالدار غریب آدمی کی سرداری کو اور اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تو پہلے بتائیے کہ وہ کیسے تیار ہوتے ہیں. یہ تھی وہ بات. اللہ تعالیٰ یہاں اس میں فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو مخصوص فرما دیں وہ اس کا اختیار اللہ کو ہے. یہ بتانا یہ تم کون ہوتے ہو اس میں جلنے والے، تم کون ہوتے ہو اس تعلق سے یہ بات سوچنے والے کہ یہ نبوت فلاں جگہ کیوں آئی فلاں جگہ کیوں نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ میاں کو چاہیے کہ ہر معاملے میں تم سے مشورہ لیا کرے. سمجھا؟ کسی کی اگر عمر جو ہے 50 سال رکھنی ہے تو تم سے پوچھیں کہ 50 ہی رکھ دوں کہ 60 رکھوں. اگر کسی کے یہاں 4 بیٹے پیدا ہونے ہیں تو میں تم سے پوچھوں کہ 4 ہی دوں کہ 3 دوں. اگر کسی کو مالدار اور غریب کرنا ہے تو میں تم سے پوچھوں کہ اس کو مالدار کروں کہ نہ کروں. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ساری چیزوں میں اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے وہ مالدار کرے، جس کو چاہے وہ تندرست کرے، اور جس کو چاہے وہ 5 فٹ کا بنائے اور جس کو چاہے 4 فٹ کا، یہاں بھی کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ کو اختیار ہے. اس واسطے اللہ نے جہاں مناسب سمجھا وہاں نبوت رکھ دی. پھر دوسری بات یہ ہے نبوت جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ نبوت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے سمجھا اچھی بات کی طرف، ان سے برائیاں دور کرنے کی کوشش کی جائے، برائیوں سے نفرت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے اور اچھائیوں کی طلب ان میں پیدا کی جائے. یہ ہے نبوت کا مقصد. سوال یہ ہے کہ ایک پیسے والا 1000 گندگیوں کے باوجود وہ نبوت کا مستحق قرار دے دی جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ نبوت کا اگر حقدار ہو سکتا ہے کوئی تو ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو صاحب کردار ہو، کیریکٹر والا ہو، سمجھ میں آئے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اعمال اچھے ہوں، جس کے افکار اچھے ہوں، جس کا چال چلن اچھا ہو. اگر نبوت کا کوئی مستحق ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ چونکہ فلانے کے پاس پیسہ ہے تو اس کو کیوں نہ دے دیجیے؟ مشرکین یہی کہتے ہیں کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. آخر مکے میں یا عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن مغیرہ آخر ان کے ہوتے ہوئے یہ محمد کو کہیں کو نبوت دی گئی؟ اور اگر ایسے ہی تھا مکے میں کوئی نہیں مل رہا تھا طائف میں دیکھ لیتے تو طائف میں جو ہے وہاں ابن عبد یالیل جو ہیں کیا وہ نہیں تھے وہاں کے سردار نوجوان؟ ان کے ہوتے ہوئے جا کر کے یہاں نبوت دینے کا کیا مطلب؟ یہ تھا ان کا کہنا. تو اس کو یہاں فرمایا اور اسی لیے وہاں قرآن شریف میں فرمایا جب وہ ان کا وہ قول نقل کیا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللہ نے اس کا اهم يقسمون رحمت ربک، کیا اب آپ کے رب کی رحمتوں کو یہ ہے تقسیم کرنے کے ذمہ دار؟ اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں تو کہیں کچھ چینچاں کرتے ہو؟ ہم نے جہاں مناسب سمجھی اور ہمارا مناسب سمجھنا ایسا نہیں کہ چونکہ ہم حاکم ہیں، بلکہ یہ کہ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، معقولیت ہے کہ نبی جس کو بنایا جائے وہ صاحب کردار ہونا چاہیے،
تو چنانچہ تم اس بات کو جانتے اور مانتے ہو کہ بچپن گزری جوانی گزری تمہارے سامنے، بچپن گزرا جوانی گزری، کہیں تم انگلی رکھ سکتے ہو اس شخصیت کی زندگی میں، اس کے احوال اور اعمال میں؟ یہ تو نبوت کا مستحق نہ بنے تو وہ بنے جو دنیا بھر کے خرافات کرتے پھرتے ہیں، میں اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں وہ مخصوص فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں ہی۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، فضل کا لفظ دو وجہ سے بھی لائیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ایک تو یہ کوئی یوں نہ سمجھ بیٹھے کہ جس کو کوئی اللہ کی طرف سے خیر مل گئی ہے، نبوت کی شکل میں ہو یا نبوت سے آگے ولایت کی شکل میں ہو، تقوی اور طہارت کی شکل میں ہو، کوئی یوں نہ سمجھ بیٹھے میں تھا ہی حقدار اس کا، سمجھا، مجھے ہی ملنی چاہیے تھی۔ تو ایک تو یہ بات صاف کر دی گئی، یہ فضل ہے اللہ کا، سمجھا، کوئی تمہارا حق نہیں ہے کہ تمہیں ہی ملنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو جو ہے وہ یہ کہ ان کو بھی بتانا ہے کہ فضل جب ہے، ایک تو یہ کہ حق ہے کسی کا، تو ظاہر ہے کہ جس کا حق ہے اسی کو ملنا چاہیے، دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اگر $100 میں نے آپ سے لیے ہوئے ہیں تو آپ کا حق یہ ہے کہ میں $100 آپ کو واپس کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا لوں آپ سے دے دوں آپ کو، یہ تو نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہ میں مثلا خیرات کرنا چاہتا ہوں، تو خیرات کرنے میں اگر 10 فقیر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مثلا غریب، اور میں 2 کو دینا چاہتا ہوں 8 کو نہیں دینا چاہتا، مجھے حق ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ان 2 کو کیوں دیا، ہم کو کیوں نہیں دیا، کوئی قرضہ نہیں ہے یہ سب اگر خیرات ہے تو وہ ایک فضل ہے اور جس کو چاہے دیا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کو یہ اختیار ہے جس کو دے، تمہارا کوئی حق تو نہیں تھا کہ جس کو تم اس پر چیب ادبی ہو۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، فرمایا ہم کوئی آیت کینسل نہیں کرتے اور نہ ہم اس کو بھلاتے ہیں، مگر کیا ہے، ہم یا تو اس سے بہتر کوئی آیت لاتے ہیں یا اسی جیسی۔ یہ کیا تھا مسئلہ؟ پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے، کیونکہ یہاں بنی اسرائیل ہی کے جو خرافات تھی اور ان کی غلطیاں تھیں انہی کو لایا جا رہا ہے، تقریباً 33ویں 34ویں ان کی یہ کا جرم ہے جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، جو اب تک کے جتنے بیان ہوئے ہیں۔ یوں کہا کرتے تھے کہ صاحب یہ قرآن کو اللہ کا کلام اور محمد کو اللہ کا نبی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کو تم کہتے ہو اللہ کی کتاب تھی۔ جب اللہ کی کتاب وہ بھی ہے تو جو حکم اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہی حکم یہاں ہونا چاہیے تھا، اس کو بدل کیوں دیا گیا؟ اللہ میاں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ کا علم صحیح ہے اس واسطے اس کا حکم نہیں بدل سکتا۔ تو اب جب حکم بدلا تو معلوم ہوا یہ اللہ کی کتاب نہیں، سمجھ میں آیا، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، کیونکہ اس میں احکام اور مسائل بدل دیے گئے۔ یہ تھی وہ بات۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب ہم ایک کتاب کے احکام کو منسوخ کرتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں، اور اصل میں نسخ ینسخ کے اصل معنی آتے ہیں مٹا دینا، ریز کر دینا، سمجھ میں آیا، یہ اصل۔ اس لیے جب ہم کچھ آیتوں کو یا کچھ احکام کو منسوخ کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہم اس سے زیادہ بہتر اور حکم دینا چاہتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اسی جیسا ہوگا، مگر سوال یہ کہ بدلہ کیوں گیا؟ اس کے لیے یہ سمجھنا کہ اللہ میاں کو پتہ نہیں تھا یہ غلط ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ حکم تھا ہی ایک وقت خاص کے لیے، ہمیشہ کے لیے تھا ہی نہیں۔ ہمیشہ کے لیے اگر کہا جاتا کہ ہمیشہ کے واسطے تم کو یہ کام کرنا ہے، اور پھر 2 سال کے بعد کہہ دیتے نہیں اب یہ کام نہیں کرنا، آئندہ کرنا، تو کہا جائے گا میاں آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر یہ ہو کہ یہ حکم ہے ہی ایک خاص وقت کے واسطے، مثال کے طور پر میں یہ کہوں، ایک صورت تو یہ ہے صاحب دیکھیے آپ ہمیشہ یہیں رہیں گے، اور 1 گھنٹے بعد آپ کہیں نہیں بھائی اب یہاں نہیں رہنا، کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ اور ایک صورت یہ میں کہوں آپ یہاں اس وقت تک بیٹھے رہیں جب تک وہ فلاں صاحب نہ آ جائیں، تو دونوں میں تو بڑا فرق ہے۔ اس لیے اگر فلاں صاحب کے آنے کے اوپر میں کہوں اب آپ اٹھ جائیے تو یوں نہیں کہا جائے گا آپ نے تو بیٹھنے کو کہا تھا ابھی آپ اٹھنے کو کہہ رہے ہیں، وہ حکم ہے ہی ایک خاص وقت کے لیے۔ تیسری ایک اور بات ہے، اور اس کی ایک مثال بھی ہے، تیسری نہ کہیے بلکہ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایک معالج علاج کرنے والا مریض کو کا جب علاج شروع کرتا ہے تو آپ نے ہر جگہ یہی کہ بھائی کہتا ہے کہ صاحب اب مجھے 4 دن کے بعد دکھائیے، تو میں 4 دن کے بعد گئے، اس نے پرسکرپشن جو تھا اس کے اندر
تبدیلی کر دی، ایک دفعہ گھٹا دی ایک بڑھا دی، جو بھی ہے. اس کے بعد کا پھر 4 دن کے بعد آنا، پھر لے کے اس نے پھر گھٹا دیا بڑھا دیا. کوئی شخص اس پہ اعتراض یہ نہیں کرتا کہ ڈاکٹر کو پتہ نہیں کہا اس معالج کو کہ دوا کون سی دی جانی چاہیے، یہ ایک ہی دفعہ کیوں نسخہ نہیں لکھ دیتا، جو پرسکرپشن ہے وہ ایک ہی جگہ کیوں نہیں دیتا. ڈاکٹر کو پتا ہے پہلے ہی سے، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ 4 دن کے بعد آنا. سمجھا کہ 4 دن کے اندر اس دوا کا یہ اثر پڑے گا، اور میں دیکھوں گا کہ اثر پڑ گیا نہیں پڑ گیا، تو پھر میں جب دیکھوں گا کہ اثر پڑ گیا تو پھر مجھے دوا کو یہ بدلنا ہوگا. سمجھا؟ اور چنانچہ کہہ بھی دیتا کہ 4 دن کے بعد آنا، میں پھر اس وقت جو ہے دوسری دوا دوں گا، بعض دفعہ کہہ دیتا. تو یہ نہیں کہا جائے گا صاحب آپ 4 دن کے بعد کہیں گے ابھی کو نہیں دے دیتے، یہ کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل اس میں ڈاکٹر کے علم کا قصور نہیں ہے، مریض کی حالت یکساں نہیں رہے گی، جیسے جیسے بدلے گی ویسے ویسے اس کا پرسکرپشن چینج ہوگا. تو اسی طرح سے لوگوں کے احوال کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو احکام اور ہدایتیں دی، اور یہ اللہ کے علم ہے کہ اس پر جب عمل ہوگا تو اس یہاں سے ہٹ کر کے یہاں تک پہنچیں گے تو ہم ان کو دوسری شریعت دیں گے، جب اس پر عمل ہو جائے گا تو ہم تیسرے احکام دیں گے. یہی سمجھ میں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے کہ جب یوں کہیے کہ وہ سارا پروسیس سے وہ پورے بنی آدم جو گزر چکے تھے، اب وہ آخری مرحلہ آیا تھا، اب اس کے بعد کوئی مرحلہ آنے والا نہیں ہے. اس وقت قرآن دیا گیا اور یہ ہمیشہ کے لیے دے دیا گیا، اب کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیشہ چلنے والا قانون ہے، ورنہ اس سے پہلے کوئی قانون ہمیشہ کے لیے نہیں دیا گیا. تو یہ تو ہے ایک عام بات. صاحب اس سے مفسرین یہاں ایک اور بحث بھی کھڑی کرتے ہیں، اور وہ یہ قرآن پاک کے اندر بھی نسخ ہوا کہ نہیں ہوا. یعنی ایک تو یہ کہ تورات کے احکام بدل کو قرآن شریف میں چونکہ تو نہیں رکھا گیا بدل کے لایا گیا، انجیل کے احکام قرآن میں پورے کے پورے نہیں بدل دیا گیا، ایک تو یہ نسخ. دوسرا یہ ہے کہ خود قرآن کے اندر بھی ایسا ہوا کہ ایک حکم آیا اور بعد میں وہ حکم باقی نہیں رہا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ نسخ کی صورت. معتزلہ جو ہیں وہ جو ایک گروپ تھا اس زمانے میں، شروع زمانے میں، اب تو نہیں ہے، اب تو اس نام سے نہیں ہے، یہ بات الگ ہے کہ وہ نظریے جو ہیں گھوم پھر کر آتے رہتے ہیں لوگوں کے اندر، لیکن معتزلہ اس نام کی کوئی جماعت نہیں. لیکن معتزلہ نے انکار کیا قرآن کے اندر نسخ نہیں، لیکن باقی اہل سنت والجماعت وہ اصولاً نسخ مانتی ہے قرآن شریف. سب بعد میں بتاؤں گا، ابھی بتا رہا ہوں کہ بھئی کس طرح سے ہے. لیکن اس سلسلے میں ایک بات جو ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے میں، کیونکہ کیپٹل تو وہی بن گیا تھا نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوفہ، تو آپ وہاں کی مسجد میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو وہاں وعظ کہہ رہا تھا، لیکچر دے رہا تھا. تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہ میں فلاں ہوں. آپ نے پوچھا کہ تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ یعنی جو چیزیں کینسل ہو گئی ہیں قرآن شریف میں اور جو احکام کینسل کرنے والے ہیں تم کو اس کا علم ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو مجھے معلوم. فرمایا تمہیں پھر کیا حق ہے بات کرنے کا؟ آئندہ مت کہنا. یہ تو وہ زمانہ احتیاط کا تھا نا، تو اس بات سے حضرت علی نے گویا فیصلہ دے دیا کہ جب علم صحیح نہیں ہوگا تو لوگوں کو گائیڈ کیسے کرے گا. اس واسطے اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. یہ تو ہوا ایک الگ مسئلہ. معلوم یہ ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ نسخ کے قائل ہیں، اور نسخ بہت اہم ہے، اس سے واقف ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو حکم منسوخ ہو گیا وہ اسی کا فتویٰ دے دے. یہ تھے مسئلہ. تو نسخ کو اہل سنت والجماعت تو مانتے ہیں کہ ہوا ہے نسخ. قرآن شریف میں غور کریں اور احادیث اور روایتوں کو سامنے رکھیں تو نسخ کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ الفاظ بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ. سمجھ میں آیا؟ پورا اس کو اٹھا لیا گیا. ایک صورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جہاں قرآن شریف میں بچے کے دودھ پلانے سے جو حرمت رشتہ دودھ کا قائم ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر حضرت عائشہ کا کہنا یہ ہے کہ 10 رضعات یحرمن کی آیت پہلے تھی جس کو اٹھا لیا گیا، یعنی 10 گھونٹ دودھ کے پینے سے حرام ہوگا.
یہ پہلے آیت تھی جس کو اٹھا لے گئے. معلوم ہوا کہ الفاظ بھی گئے اور حکم بھی گیا. اب حکم کیا باقی رہ گیا کہ اس عمر میں کہ جو دودھ پینے کی عمر ہے اس عمر میں اگر 2 قطرے بھی چلے گئے تو حلق کے اندر تو اس سے کیا ہوگا رشتہ جو ہے دودھ کا وہ قائم ہو جائے گا حرمت کا. وہ 10 والا جو ہے حکم اٹھا لیا گیا. الفاظ بھی گئے اور اس کا حکم بھی چلا گیا. ایک مثال. دوسری صورت کیا ہے نسخ کی؟ الفاظ ہیں اور حکم اٹھا لیا گیا. الفاظ ہیں قرآن شریف. اس کی 2-3 مثالیں ہیں. ایک مثال تو ہے اسی میں سورہ البقرہ میں ہی دوسرے سپارے میں آئیے. یہ جو رمضان کے روزوں سے متعلق ہیں نا بڑی آپ پڑھتے ہیں اس کو. صفحہ نمبر 72 اور آیت نمبر 184 پہ آئیے. اس میں ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. جن لوگوں میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ دے دیں. مطلب یہ کہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے فدیہ دے دو جن میں طاقت ہے. یہ حکم پہلے تھا. جس وقت روزوں کا حکم آیا تو ایک دم جو ہے اس حکم کو نافذ نہیں کیا گیا بلکہ یہ ہوا کہ روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے, روزہ رکھو, روزہ واجب کیا جا رہا ہے, مگر اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے طاقت ہونے کے باوجود فدیہ دے دے, سمجھا, اس کا بدلہ دے. یہ ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ حکم منسوخ ہوا. چنانچہ آگے اسی کے بعد والی اگلی آیت دیکھیے 185 صفحہ 73 پہ. اس آیت میں جہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہاں یہ حکم ہوا کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اس کو روزہ رکھنا ہے. وہ جو حکم آیا تھا کہ طاقت ہونے کے باوجود وہ فدیہ دے سکتا ہے وہ حکم منسوخ ہوا. اسی واسطے فمن شہد منکم الشہر فلیصم کے بعد پھر لائیں ومن کان مریضا او علی سفر, کہ جو بیمار ہو اور جو سفر پہ ہو وہ اس کو پوسٹ پون کر سکتا ہے. حالانکہ یہی حکم پہلے بھی آ چکا تھا اس آیت میں, آیت نمبر 184 میں. وہاں دیکھیے آپ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ جو بیمار ہو اور سفر پہ ہو وہ اس کو پوسٹ پون کرے اور جتنے قضا کیے ہیں اتنے روزے بعد میں رکھ لے. پھر دوبارہ اس کو کیوں لوٹایا گیا؟ یہ اسی بات سے لوٹایا گیا کہ چونکہ وہ حکم کینسل کیا جا رہا ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود جو فدیہ دینے کا حکم تھا اس کو کینسل, کہ یوں نہ سمجھے کہ بیمار اور مسافر کے جو رعایت دی گئی وہ بھی کینسل, وہ نہ سمجھے, اس بات سے اس کو دوبارہ لایا گیا. سمجھ آیا؟ تو آیت اپنے الفاظ کے ساتھ موجود ہے اور اس کا حکم اٹھ گیا. یہ ایک نص کی یہ صورت. دوسرا اور مثال, دوسری مثال یہ بتا دوں پھر میں انشاءاللہ. مسئلہ ہے اور جہاد کا مسئلہ صفحہ نمبر 432 اور یا 431 کہہ لیجئے. جی ہاں 431 میں آئیے پہلے اور آخری صفحے کی آخری آیت, آیت نمبر 65. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی ایمان والوں کو قتال پر آپ آمادہ کریں, انکریج کریں, ترغیب دیں. یہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200, اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہیں تو 200 پر وہ غالب آئیں گے. کیا مطلب ہوا؟ اس سے یہ مسئلہ نکلا تھا کہ اگر مثلا 20 اور کیا نام ہے وہ 200 کم کیا ہوا, کیا نام ہے ریشو کیا ہوا 1:10 کا نا. اگر ایک مسلمان ہے اور مقابلے میں 10 کافر ہیں, 100 مسلمان ہیں اور مقابلے میں 1000 ہیں کافر, جہاد کرنا ہوگا. سمجھ میں میدان نہیں چھوڑ سکتے. یہ حکم تھا. اچھا صاحب آگے اس کے بعد اگلی آیت آئی الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب اللہ سبحانہ و تعالی اس حکم کو ہلکا کر رہے ہیں کیونکہ تمہارے اندر جو کمزوری ہے اس کا پتہ چل گیا ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200, اب تم میں سے اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے. تو 1 اور 10 کا ریشو جو تھا اس کو کم کر کے 1 اور 2 کا ریشو کر دیا. اگر 100 مسلمان ہیں اور 200 مقابلے پر ہیں, جہاد کرنا ہوگا, پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ صاحب ہم تو 100 ہیں 200 کو کیسے مقابلہ کریں. یہ اب قیامت تک کے لیے حکم ہو گیا. تو
تو دیکھیے ایک حکم پہلے دیا گیا اور اس کو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اب اس کو ہلکا کر رہا ہوں. آیت موجود ہے، حکم ختم. یہ دوسری شکل اس کی ہے نسخی. تو انشاءاللہ باقی آئندہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 107. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم. پچھلی آیت میں جو مضمون چل رہا تھا وہ نسخ کا مضمون تھا کہ کچھ آیتوں کو جو منسوخ کیا گیا، کینسل کیا گیا، تو اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں. میں اس تعلق سے بتلا رہا تھا کہ نسخ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آیت کے الفاظ بھی اٹھا لیے گئے اور اس میں جو حکم اس آیت کے اندر تھا اس کو بھی اٹھا لیا گیا. ایک صورت تو وہ میں نے بتائی تھی، اور جس کے لیے میں نے یاد ہوگا اگر نہیں بھولے ہوں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کہ بچے کو دودھ پلانے کے معاملے میں 10 رضعات کی آیت تھی جس کو اٹھا لیا گیا اور حکم بھی اٹھ گیا. اب جو ہے وہ 10 گھونٹ پلانا یا پینا بچے کا ضروری نہیں ہے، اس سے کم 2 گھونٹ پی لینے سے بھی وہ حرمت قائم ہو جائے گی. دوسری صورت جو ہے نسخ کی وہ یہ ہے کہ آیت کے الفاظ باقی ہیں، حکم اٹھ گیا. جیسے میں نے اس کی 2 مثالیں دی تھیں. ایک تو سورہ بقرہ سے مثال دی تھی کہ روزے کے تعلق سے کہ جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس کو پہلے یہ اجازت تھی کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ آیت جوں کہ توں باقی رہی، لیکن حکم جو ہے اس کو بدل دیا گیا اور یہ کہ جس کے اندر طاقت ہے اس کو روزہ رکھنا ہی ہے، اب فدیہ اس کے لیے نہیں ہے. دوسری اس کی مثال تھی سورہ انفال سے میں نے سورہ توبہ سے دی تھی، جس میں یہ کہ الآن خفف اللہ عنکم کہ
کہ اگر جہاد کے تعلق سے پہلے ایک کے مقابلے میں 10 اگر کافر ہیں جہاد کرے گا مسلمان، لیکن فرمایا تھا کہ اب ہم اس میں تخفیف کرتے ہیں اور حکم کو بہت ہلکا کرتے ہیں، کیونکہ تمہارے اندر کمزوری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اس واسطے اب ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 2 غیر مسلم ہیں میدان جہاد میں تو جہاد کرنا ہوگا۔ تو آیت 10 والی بھی موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ 2 کا ریشو جو ہے وہ بھی موجود ہے، اس کو اٹھایا نہیں۔ یہ ہے نسخ کی دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہوگی اس کے بالکل الٹا، حکم موجود ہے اور الفاظ آیت کے اٹھا لیے گئے، اور وہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلے ایک آیت تھی جس کی ہم تلاوت کرتے تھے کہ اذا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، جب ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی، یہاں اس سے مراد ہے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، تو کنوارے کے مقابلے، تو جب یہ دونوں اگر یہ زنا کر لیں تو ان کو کنکنیاں مارو، رجم اس کو کہتے ہیں۔ آیت کے الفاظ اٹھا لیے گئے، حکم باقی ہے۔ اب حکم کی بنیاد وہ آیت نہ رہی، بلکہ حکم کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اور آپ کی سنت کہ آپ نے یہ سزا تجویز فرمائی، وہ بنیاد بن گئی ہے۔ تو شریعت کے اندر تو بنیادیں 2 ہیں، یا قرآن کی آیت ہوگی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور عمل قول ہوگا۔ تو رجم کی سزا سنسار کرنے کی اب وہ آیت کے وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جس کو اٹھا لیا گیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہ دلیل بنے گا اور اسی کو ریفرنس میں پیش کیا جائے گا۔ حکم باقی ہے، آیت کے الفاظ اٹھا لیے گئے۔ تو یہاں حکمت یہ بتلائی گئی کہ ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس لیے کہ تاکہ اس سے بہتر ہم کو آیت لائیں، یعنی مطلب حکم لائیں، یا پھر اسی جیسا۔ اب مثلا بہتر ہونے کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ روزہ بہتر ہے فدیہ دینے کے مقابلے میں، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ روزے سے جو کے پیچھے جو حکمتیں کام کر رہی ہیں، روزہ فرض کیا گیا، کوئی حکمت ہوگی نا اس فرض کرنے میں، لعلکم تتقون، جو تقوی کی بات فرمائی گئی تھی، اس لیے کہ انسان صبر کرے گا، کنٹرول کرے گا اپنی طبیعت پر، اپنے جذبات پر، اپنے خواہشات پر، تو اس سے تقوی پیدا ہوگا۔ روزے کا منشا وہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک فدیہ دے دینے سے وہ سارے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، کچھ حاصل ہوں گے، تو اس لیے روزہ رکھنا بہتر ہے فدیہ دینے سے، ورنہ تو پھر یہ ہوتا کہ فدیہ دو، اس کا الٹرنیٹ روزہ، فدیہ تو الٹرنیٹ ہے روزے کا، تو الٹرنیٹ نہیں بہتر ہوا کرتا، جس چیز کا الٹرنیٹ اور متبادل ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، روزہ بہتر ہے۔ اس واسطے بہتر حکم دے دیا گیا، اور جو الٹرنیٹ تھا جو اتنا بہتر نہیں تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ ایک ہوئی مثال، وہ جو ایک اور مثال میں نے دی جہاد کے تعلق سے، اس کو کیسے بہتر کہا جائے گا؟ بھائی پہلے حکم تھا اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 غیر مسلم میدان جہاد میں لڑنا ہے، اس کے بعد اس کو ہلکا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ایک کے مقابلے میں 2 ہیں تو جہاد ہوگا، اگر 2 سے زیادہ ہوں گے تو تم مطلب یہ ہے کہ اس کو ملتوی کر سکتے ہو۔ یہ کیسے بہتر ہوا؟ بہتر یہ ہوا کہ پہلے جہاد کا ثواب حاصل کرنے کے واسطے ایک مسلمان کو 10 سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا، تب جہاد کا وہ خیر و برکت حاصل ہوتی، اور اب تو ایک کے مقابلے میں 2 بھی کافر ہیں، 2 بھی دشمن ہیں، تو وہ اب اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ مصیبت کم ہو گئی اور فضیلت جو کی تو باقی رہی۔ سمجھ میں آیا؟ تو بہتر ہوا نہ ہوا؟ یہ ہے نأتی بخیر منہا، کہ ہم اس سے بہتر آیت، اس سے بہتر حکم لے آئیں، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ میں بتلا چکا ہوں پہلے ہی گزشتہ ہفتے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہ حکم اس وقت تک کے لیے ہے، اس کے بعد ہم دوسرا حکم لائیں گے، تو یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نہیں یہ حکم غلط ہے، یہ حکم سخت ہے، یہ بات نہیں، بلکہ اس کا وقت ہی مقرر تھا، اس کے بعد جب وہ وقت ختم ہوا اس حکم کو واپس لے لیا گیا، دوسرا حکم دے دیا گیا، اور میں نے مثال میں کہا تھا جیسے ڈاکٹر کا پرسکرپشن ہوتا ہے۔ تو صاحب فرمایا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا یہ لوگ تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے؟ مطلب یہاں کہنے کا حاصل یہ اعتراض کرنا کہ صاحب یہ جب پہلے ایک دین آ چکا، پہلے ایک کتاب آ گئی، یا پہلے ایک آیت آ گئی، تو آخر اس کو بدل کر کے دوسرا کیوں لایا گیا؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ تم کون ہو چون و چرا کرنے والے؟ تمہارا کام ہے
اس کے اللہ اور اس کے رسول جو فرماتے ہیں اس کے سامنے سر جھکا دو. اس میں کیوں اور کیا کرنا، یہ اس کا اختیار تم کو کہاں سے مل گیا؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. اختیار کیوں نہیں ہے؟ اختیار اس لیے نہیں ہے کہ بھئی ہماری کوئی پارٹنرشپ تھوڑی اللہ میاں سے ہے کہ ہماری چونکہ پارٹنرشپ ہے اس واسطے ہم کو پوچھنے کا حق ہے کہ اللہ میاں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. ہم ملکیت میں ہیں، اور ہم ہی نہیں بلکہ جتنی چیزیں اس دنیا میں وہ ہیں کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہم مالک ہوں اللہ کے سے ہٹ کر کے، بلکہ ساری کی ساری چیزوں کے مالک اللہ ہیں. تو ہم بھی اللہ کی ملکیت اور جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ملکیت. ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اس بات سے جو حکم وہاں سے آ جائے اس کو ماننا ہی پڑے گا، سخت حکم ہو کہ ہلکا حکم ہو، چون و چرا جو ہے اس کی گنجائش نہیں. اور کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ اسی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، تو حاکم کو اختیار ہوتا ہے قانون بنانے کا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور تمہارے لیے کوئی کارساز نہیں اور نہ کوئی مددگار ہے اللہ کو چھوڑ کر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سارے قوانین مہربانی اور رحمت سے بنے ہیں، کوئی ظالمانہ نہیں. مت سوچنا کہ اللہ میاں تو بہت ظالم ہو گئے نعوذ باللہ، کسی اور کی مدد لینا چلو اس لیے کہ وہ بڑا مہربان.